بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کی بدعمالیاں جن کا قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، ان تمام بدعمالیوں کی ایک فہرست میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ اردو کی شہرا آفاق تفسیر انوار النجف جو کہ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم کی کاوش ہے، اس تفسیر کے 1990 میں شائع ہونے والے چوتھے ایڈیشن کی جلد دوم صفحہ نمبر 160، 161 اور 162 پر سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر کے ضمن میں علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے بنی اسرائیل کی بدعنوانیوں کی ایک فہرست مرتب کی ہے، جس میں بنی اسرائیل کی ان بدعنوانیوں کا تذکرہ ہے کہ جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم کی مرتب کرتا فہرست کے مطابق بنی اسرائیل کی بدعنوانیوں میں سے پہلی بدعنوانی، باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے اور ان کے ادلہ توحید پیش کرنے کے، انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اصرار کیا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ نمبر 2، من و سلوہ کی بے مشقت پاکیزہ خدا کی عطا کردہ نعمت سے بے شکری کرتے ہوئے منہ پھیر لیا اور محنت و مشقت کر کے زمین کی پیداواروں میں سے غذا حاصل کرنے کی خواہش کی۔ نمبر 3، بیت المقدس میں دروازہ سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ نمبر 4، لفظ حتتن جس کا معنی توبہ کرنا تھا کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کے بعد سامری کی اطاعت کرتے ہوئے گوسالہ پرست ہو گئے۔ نمبر 6، آیات خداوندی کا مطالعہ کرنے کے باوجود انکار در انکار کرتے رہے۔ نمبر 7، انبیاء مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل ناحق کا ارتکاب کیا۔ نمبر 8، تورات سے تمسک پکڑنے کا عہد کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لانے کے بعد انکار کر دیا۔ نمبر 9، کوہ طور کے سر پر آ جانے کے بعد اقرار اطاعت کیا اور پھر مرتد ہو گئے۔ نمبر 10، سینیچر کے روز مچھلی کا شکار ممنوع تھا لیکن باز نہ آئے۔ نمبر 11، ناحق قتل کر کے خود مدعی بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیصلے کے بعد گائے کی تعیین میں بھی پس و پیش کرتے رہے۔ نمبر 12، تورات کی آیات کے مضامین بدل ڈالتے تھے اور تحریف کر کے عوام کو دھوکہ دیتے تھے۔ نمبر 13، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف جو تورات میں صاف طور پر موجود تھی، طاقتور کمزور پر زور ڈالتے تھے کہ مسلمانوں سے ان کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ وہ ہمارے اوپر میدان محشر میں حجت نہ پکڑے۔ نمبر 14، مسلمانوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کر کے علیحدگی میں اس کی مخالفت پر آمادہ رہتے تھے۔ نمبر 15، تورات کی آیات میں رد و بدل کر کے عوام سے جیب پوری کرتے تھے۔ نمبر 16، وہ کہتے تھے چند دن ہی ہم دوزخ میں جائیں گے اور وہ گوسالہ پرستی کے ایام ہیں۔ نمبر 17، ان سے عبادت، اطاعت والدین، ہمسایہ پروری، غریب پروری، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا عہد لیا گیا تھا لیکن انہوں نے عمل نہ کیا۔ نمبر 18، ان سے خون ریزی نہ کرنے کا عہد لیا گیا تھا لیکن باز نہ آئے۔ نمبر 19، ان سے عہد لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہ کیا۔ نمبر 20، رسول جو چیز ان کی خواہش کے خلاف بیان کرتے تھے وہ اس کا صاف انکار کر دیتے تھے۔ نمبر 21، کہتے تھے ہمارے دل حجاب میں ہیں۔ نمبر 22، نبی کی آمد سے پہلے اوس و خزرج پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا رعب جماتے تھے یا ان کے وسیلہ سے دعا مانگ کر فتح حاصل کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دشمن ہو گئے۔ نمبر 23، ان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا صرف یہی حسد تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کیوں ہوا۔ نمبر 24، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار تھا اور اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے سرتابی کی جس کی بدولت غضب در غضب میں مبتلا ہوئے۔ نمبر 25، ان کو کتاب اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو کہا جو ہم پر اتری ہے
اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کتاب کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 26، منہ سے کہتے تھے کہ ہم نے نصیحت سن لی، لیکن دل میں اس کا انکار محکم رکھتے تھے۔ نمبر 27، وہ کہتے تھے جنت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے۔ نمبر 28، وہ چونکہ دل میں سمجھتے تھے کہ آخرت میں ہمارے لیے جہنم ہے، لہٰذا لمبی عمروں کی خواہش کرتے تھے۔ نمبر 29، وہ کہتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اگر قرآن میکائیل کا لایا ہوا ہوتا تو ہم ضرور مانتے۔ نمبر 30، بنو قریظہ و بنی نذیر نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدائی ہجرت میں عہد کیا تھا، جس کو بعد میں توڑ دیا۔ نمبر 31، جادو کر کے لوگوں کو ضرر پہنچاتے تھے۔ نمبر 32، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت دیتے تھے، جس کی خدا نے تردید فرمائی۔ 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کی لفظ سے ندا دیتے تھے، جس سے مراد ان کی اپنی اصطلاح میں گالی دینا تھا۔ 34، آیات و احکام کے نسخ پر اعتراض کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے، جس کا اللہ نے جواب دیا۔ 35، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سوال کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے اکابر نے کیے تھے۔ نمبر 36، مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے تھے۔ نمبر 37، اہل کتاب کا ہر فرقہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا تھا اور دوسرے کے دین کو باطل کہتا تھا۔ 38، تحویل قبلہ کے حکم سے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، جن کا خداوند کریم نے ازالہ فرمایا۔ 39، خدا کے لیے اولاد کے قائل تھے، جس کی اللہ نے تردید فرمائی۔ 40، کہتے تھے ہم نہ مانیں گے جب تک اللہ ہمارے ساتھ خود کلام نہ کرے۔ یہ ہیں بنی اسرائیل کی وہ بدعنوانیاں کہ جنہیں قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے ان تمام بدعنوانیوں کی ایک فہرست بنائی، جسے میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔